سوال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو ایک حقیقی اور حقائق پر مبنی بات سنانا چاہتا ہوں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، کوئی کفر کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی مسلمان اس کے اوپر نکتہ چینی نہیں کرے گا، کوئی مشرک بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی ہندو بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی بت مت بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس کے اوپر کوئی نکتہ چینی نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہاں سے نکل کر کے اسلام کی تبلیغ پر آئے گا، اسلام کی بات کرے گا، دین کی بات کرنا شروع کرے گا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ ملانے کا ذریعہ بنے گا، پرائے تو پرائے ہے، اپنے بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے، اپنے بھی نکتہ چینی کرنا شروع کر دیں گے، بلندیوں پر جاتے ہوئے دیکھ کر کے اور تو کچھ نہیں کر سکیں گے، اس کی ٹانگوں کو کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ ارے یہ کون لوگ ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذات پر تنقید کرتے ہیں؟ کون ڈاکٹر ذاکر نائک جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 12 لاکھ انسانوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، کیا آپ نے کسی ایک کافر کو مسلمان بنایا ہے؟ کسی ایک کافر کو کلمہ پڑھایا ہے؟ ہاں، زندگی میں اگر کوئی ایک کافر آپ لوگ مسلمان کر دیتے ہو تو پورا میڈیا پر اس کو پھیلا دیتے ہو کہ فلاں علامہ صاحب کے ہاتھ میں فلاں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی تو دیکھو کہ جس نے کوئی میڈیا پر نہیں پھیلایا ہے۔ میڈیا پر اس کے جو پروگرامات چلتے ہیں وہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میری تشہیر ہو جائے، میری واہ 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 ہو جائے، بلکہ وہ سوچ ہوتی ہے کہ ان پروگرامات کے ذریعے سے مزید لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا یہ پروگرامات ذریعہ بن جائیں۔ اور اس نے کوئی واہ واہ نہیں کی، مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد، کلمہ پڑھانے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ دیوبندی بنو، بریلوی بنو، اہل حدیث بنو، شافعی بنو، حنبلی بنو، مالکی بنو، حنفی بنو۔ کلمہ پڑھانے کے بعد اس نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب کو مانو، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔